إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. بے شک اے قرآن دسیندے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، اپنے تے میرے دشمناں کو دوست نہ بناؤ. تلقونا، بلکہ ایندے وچ تھوڑا جہا میں عرض کر رہا ہوں کہ ایندا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیلے او جڑی تھئی ہے معاہدہ تھی آئی صلح حدیبیہ، کافراں نے او خود بھن چھوڑا ہے. وہ چاہتے ہیں جو بل صلح ولدی تھی ونجے، لیکن حضور نے نہ کی تھی. اور حضور نے یہ ڈٹھا کہ انہوں نے آپ وہ صلح تروڑ دیتی ہے، تو آپ نے چپ چپاتے آہستہ نال مکے تے چڑھائی کرنے واسطے تیاری شروع کر دی تھی. بھائی کفر دا زور ہون تروڑ چھوڑو. وہ جنہیں تیاریاں پکڑی جیاں تا ایک صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بدری صحابی ہیں، بدر جنہیں انہوں نے حصہ گدائے، ایک یعنی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. انہاں دے بال بچے وہ اتھیں مکے چھن تے خاندان انہاں دا باقی اتھا کوئی کو نہ، صرف بال بچے ہیں، حالات ایسے ہیں نہ گھن آ سکے. انہاں کو خیال آیا کہ اگر مسلمانہ اتھا حملہ کیتا میرے تا بال بچے رگڑے ویسے، لہٰذا اگر میں اتھا اطلاع کر دیواں تو ہو سکتا ہے کہ اگر کفر آلے وہ میرے بال بچے نال ذرا نرمی کرے سن تو انہاں کو مرے سن کوئی نہ. انہوں نے خط لکھ کے بھیجا ایک عورت کو آخر کہ تو خط میرا فلانی بندے کو بن کے دے آ مکے دے وچ. یہ ہن بڑا وڈا ایک راز آؤٹ پہ تھیندا، کیونکہ اللہ دے رسول نے ایک راز رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے دسا دیتا کہ ایک رکا ہی میں ویندا پیا ہے تے او تہاڈا راز آؤٹ تھی ویسی، تو وہ ول ظاہر تیاری کر گھن سن جنگ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تے دو بے صحابہ کو انہاں کو سدوایا تو انہاں کو آکھا کہ فلانی وادی چ لگے ونجو تو اتھا تو کوئی ایک عورت ملسی، اندر کو ایک رکا ہو سی، وہ تسا گھنو. وہ گئے، وہ واقعی اون وادی دے اون عورت کو یعنی انہوں نے ان کو ذرا زور دے کے ان دی چٹیا دے وچ کتھیں وہ رکا بننا ہوا ہے، وہ کھول کے گھن آئے. وہ جلے ڈٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو سدوایا تے آکھا کہ حاطب تیں کہ کیتا ہے، تو یہ خط کیوں لکھائی؟ یہ تو یعنی اپنے مسلمانوں دا راز آؤٹ کرنا چاہتا میں. یہ تو وہ تیار تھی ونجے نہ تے اساں تے بڑی چپ چپیتے جڑا ہے لک لک کے یہ تیاری پہ کریں دیا سے، یہ تو بڑی بری گال ہے. تیں کیا کیتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نال بیٹھے ہیں، انہوں نے فوراً آکھا حضور میں کوئی اجازت ہو، میں حاطب دی گردن جڑی ہے نا تلوار نہ کٹ چکا. لیکن حضور نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابی ہے تے بدری صحابیاں کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی دنیا معاف کر چکے ہیں، لہٰذا اساں یہ قدم نہیں چاہ سکتے. لیکن انہوں کو سمجھایا. انہوں نے حضرت حاطب نے آکھا حضور میں کوئی اسلام کو یعنی بہر نہ وہدا پیا، میں کو صرف اپنے بال بچیاں دا خیال آئی، میں ہی واسطے یعنی یہ کریندا پیا. تو اون پس منظر وال یہ صورت اتری کہ تساں دا مطلب ہے اپنے رشتہ داراں کو تے انہاں کو زیادہ فوقیت دیندے وے مسلمانوں کو. تہاڈا اصل رشتہ تھا مسلمانوں دے نال ہے، ایک نظریاتی رشتہ ہے. تساں او کو فوقیت دے ہوا، تساں اپنے بال بچیاں واسطے جڑا ہے اسلام دی گالی کو جڑا اون دے رازاں کو باہر کڈے دے پے. تو این چیز کو بنیاد بنا کے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دیکھو اپنے تے میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تلقونا الیہم بالمودہ، تساں انہاں دی طرف بھیجیں دے پیغام محبت دے. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ او منکر ہیں اون حق کل جڑا تہاڈے کول آ چکے. یخرجون الرسول و ایاکم، انہاں رسول کو کاٹ دیتا تو کو کاٹ دیتا، یعنی تساں حال ہی اندر محبتاں کیتی کڑوے. انہوں نے تہاڈے رسول کو اپنے ملک چوں کاٹ دیتا، مکے تو کو کاٹ دیتا. ان تؤمنوا باللہ ربکم، ہی گال دوتے کہ تساں اپنے رب یعنی اللہ دے ایمان رکھیں دے ہوئے تہاڈا صرف ایو جرم آ تے انہاں تو کو کاٹ مارا. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تساں واقعتاً میری راہ جہاد واسطے نکلے وے، وابتغاء مرضاتی تے میری رضا جوئی واسطے نکلے وے، تو سرون الیہم بالمودہ،
تساں لکا کے بھیجیں دے ان دی طرف دوستی دا پیغام، یعنی کیا جہاد دا یہ مطلب ہے کہ تساں انہاں دے نال محبت دے پیغام تے اور جڑا انہاں دے نال یعنی اللہ کو ناراض کرنا چاہندے ہو؟ انا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم، اور میں چنگی طرح جاندا جیڑا کوئی تساں لکیندے وچ جیڑا کوئی تساں ظاہر کریندے وے، ومن یفعل منکم، تو وال جیڑا کوئی تواڈے چوں اے کام کرے سی کہ انہاں دی طرف محبت دے پیغام تے اے سارا کچھ کرے سی، فقط ضل سواء السبیل، تو وال او تے سیدھی راہ تو بالکل تھڑک گیا۔ ان یسکفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تواڈے تے قابو پاویں تو وہ تواڈے نال بڑی کھلی دشمنی کرے، یعنی تواڈا کوئی لحاظ نہ کرے سن، یہ انہاں کو موقع مل گیا۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، تے وہ تواڈی طرف اپنے ہاتھ بھی چلے سن تے اپنی زباناں بھی چلے سن بڑی برائی دے نال۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، تے وہ چاہتے ہیں کہ تساں بھی اوویں منکر تھی ونجو جویں او منکر ہیں۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، دیکھو تواڈے رشتہ داریاں تے تواڈی اولاداں اے ہرگز تواڈے کم نہ آسن یوم القیامت، قیامت والے دیہڑے، یعنی اے اونڈڑے وال تک نہ بچے سن۔ تساں انہاں دی خاطر اج کافراں دے نال محبت دی پینگاں ودھیندے پے وے، اے چیزاں تواڈی قیامت تے کم نہ آسن۔ یفصل بینکم، اللہ فیصلہ کرے سی تواڈے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، تے جیڑا عمل تساں کریندے کھڑے وے اللہ کو چنگی طرح ڈیدھا پیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تواڈے واسطے تاں ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دے نال جڑے لوگ ہن ساتھی ہن اون دے وچ بھی تواڈے واسطے بڑا اچھا نمونہ ہے، اسوہ ہے، جے اگر تساں اون دے پیچھے ٹرنا چاہندے وے۔ اس قالوا لقومہم، جنن انہاں اپنی قوم کو آکھا ہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ میں تاں تواڈے کول بھی تے اور جنہاں کو تساں اللہ دے سوا معبود بڑھیندے وے انہاں سارے کول میں بالکل بیزار ہاں، اسنوں ترٹا پیاں۔ کفرنا بکم، تے اساں تواڈے نال بالکل تواڈا انکار کرینے ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، تے ہن تواڈے تے سارے درمیان ہمیشہ ہمیش کی تے دشمنی تے ویر ظاہر تھی چکا، یعنی انہاں دا کھلا اعلان کیتا کہ ساری تواڈی دوستی نہیں تھی سکتی، کیوں جو تساں کفر تے مشرکی وے، اساں اسلام تے ہیں، تے ہن سارے تے تواڈے درمیان بغض تے ویر ہمیشہ واسطے آ گیا۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جے تونی تساں اون کلے اللہ دے تے ایمان نہ گھنا سو، او تونی اساں تواڈے نال نہیں سے تھی سکدے۔ الا قول ابراہیم علیہ ابیہ لاستغفرن لک، ہاں البتہ سوائے ابراہیم دا او آکھن اپنے پیو کو، یعنی او ہی گال تو مستثنا گال ہے کہ انہیں اپنے پیو واسطے آکھائی جو میں تیرے واسطے استغفار کریندا راساں، لیکن بعد جیویں انہاں کو اللہ نے دسا کہ او تا ابراہیم او تو شرک تے حالی بھی قائم ہے، تو ول انہوں نے اپنے پیو کول بھی اعلان برات کیتا، یعنی او جڑی گال انہوں نے شروع وچ آکھی ہے کہ میں اپنے پیو واسطے استغفار کرے ساں، او گال مستثنا ہے۔ باقی اصل شے ہے کہ اگر جب تک کہ او توحید دوتے نہ آویں، ایک اللہ دی بندگی نہ کریں، ان وقت تہاڈا انہاں دے نال کوئی محبت دا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وما املک لک من اللہ من شیء، تے اگر انہیں آکھائی تے انہوں نے آکھائی تے اللہ دے اگوں اسا تواڈے واسطے کچھ بھی اختیار نہیں رسے رکھیں دے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پیو کو آکھائی کہ اگرچہ میں اللہ دے سامنے تواڈے واسطے کوئی اختیار نہیں رکھیندا، میں صرف جڑا ہے دعا ہی کر سکدا، جیویں کہ اللہ دے رسول نے بھی اپنی دھی حضرت فاطمہ کو فرمایا ہے کہ یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ، اے محمد دی لخت جگر، اپنے آپ کو بھا کول بچاون دی فکر کر، کیوں جو قیامت والے دیہاڑے میں کو تیرے بارے کوئی اختیار نہ ہو سی۔ تے اپنی پھپھی کو آکھانے یا صفیہ تو امت رسول انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے صفیہ، اے محمد دی پھپھی، اج موقع ہی بھی اج میں تو کو آدھا پیاں، اپنے آپ کو بھا کول بچاون دی فکر کر، کیونکہ قیامت والے دیہاڑے میں کو تیرے بارے کوئی اختیار نہ ہو سی، یعنی اتھا تا سارا اللہ دا اختیار ہو سی، اللہ آکسی تو میں کچھ کر سکتا، اللہ نہ آکسی تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں جی قرآن چاہیا کہ محمد تا وہ ہیں کہ جڑے تو کو یاد ہیں، میں کو تو اپنا بھی پتہ کوئی نہیں تو تورے بارے میں تو کو کہ دس، یعنی اس قدر اللہ نے صاف گال کی تھی، کیوں؟ صرف دسن واسطے کہ اون ڈاڑے اختیار صرف اللہ دا اسی بھی کہیں دا اختیار، کوئی آکھے کہ فلانا بخشوا گن سی تے ساڑے فلانا جڑا ہے ساری سفارش کر گن سی، اون ڈاڑے کوئی کہیں دی سفارش نہ کر سکسی، اختیار سارا اللہ دا اسی۔ تے یہ گال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو آکھی کہ میں اللہ دے مقابلے تو تورے بارے کوئی اختیار نہیں رکھیں دا، ربنا علیک توکلنا، تے اے پروردگار اسا تیرے تے بھروسہ کیتا ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تے تیری طرف اسا رجوع کرنے ہیں اور تیری ہی طرف اسا سارے ول آونے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا،
تے انہاں دعا کیتی اے رب ساکوں انہاں کافراں کیتے تختہ مشق نہ بنا، یعنی انہاں کو ایڈی کھلی چھٹی نہ دے جو سارے اتنے ایڈا ظلم کریں جو اساں ان ظلم کو سہ نہ سکوں تا یا اور اساں جڑا ہے واپس اپنے پرانے دین دی طرف جڑا ہے لگے ونجوں، لہٰذا انہاں کو سارے اتنے ساکوں انہاں واسطے تختہ مشق نہ بنا، یا اے کہ او اگر حق اگر سارے تے غالب آ ونجن تو والو الٹا سارے تو حجت قائم کرے سن کہ ڈٹھے تساں تے جڑا ہے اگر حق تے ہوا تو آج اللہ تہاڈی مدد نہ کرے، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ اے پروردگار ساڈے ساکو کافراں کیتے تختہ مشق نہ بنا، واغفر لنا ربنا تے اے رب ساڈے ساکو بخش دے، انک انت العزیز الحکیم تے بے شک تو ہی ہے زبردست تے حکمتاں والا۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تے تہاڈے واسطے انہاں دے وچ بھی بڑا بہترین نمونہ ہے، چنگا اسوہ ہے اون شخص کیتے کہ جڑا امید رکھدا ہے اللہ دی تے آخرت دے دن، یعنی اسوے کول فائدہ چاون واسطے بھاویں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ ہے تے بھاویں ہے ابراہیم علیہ السلام دا اسوہ، اون اسوے کو اختیار کرن واسطے اللہ نے ایک شرط رکھی، ہر انسان اللہ دے رسول دے اسوے کو اختیار نہیں کر سکتا، ہاں البتہ او جن دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے، اللہ دے نال ملاقات دا اون دے دل وچ ایک احساس ہے، آخرت تے کچھ نہ کوئی یقین رکھیندا ہے تے او ڈر دی وجہ کول ہی ہمیشہ انسان اللہ دے رسول دے اسوہ اپنا سکتا ہے، اگر ڈر نہیں اور اگر دل وچ کوئی احساس نہیں کہ اللہ کول ملاقات کرنی ہے تے اللہ کول ونجنا ہے تے وال انسان کہیں نیکی دے کم دے جوگا نہیں رہندا۔ ومن یتولا تے جڑا منہ پھیر گھنڈے یعنی اون اس وے تے نہ ٹرے فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو وال بے شک اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے اور سارے تعریفاں والا ہے۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، امید ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما رہے سی تواڈے تے انہاں دے درمیان جنہاں کو تساں دشمن سمجھے دے انہاں چوں، واللہ قدیر تے اللہ قدیر ہے، واللہ غفور رحیم تے اللہ بخشن والا ہے تے رحم کرنا ہے، یعنی یہ بھی تو تھی سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انہاں کو ایمان دی توفیق دے دے اور او جڑا اسلام میں گھن آوے، لہٰذا یہ تھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ تواڈے تے انہاں دے مابین محبت پیدا کر دے، لیکن جے تُہاڈی کفر وچ ہن او تُہاڈی انہاں دے نال محبت نہ رکھو، اللہ انہاں کو گھن آوے وال ٹھیک ہے وال تساں رکھ سکدے ہو انہاں دے نال، اصل تہاڈا جڑا رشتہ ہے وہ نظریاتی رشتہ ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تو کو این گال کو نہیں روکیندا کہ جنہاں نال تساں جنہاں نے نہ تہاڈے نال جنگ کیتی ہے دین دے معاملے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور جنہاں نے تہاڈے گھراں چوں کڈھا ہی کوئی نہیں، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تساں انہاں نال بھلائی کرو اور انصاف دا سلوک کرو، یعنی انہاں نال ضرور تساں بھلائی بھی کرو اور انصاف دا سلوک کرو، کیوں جو انہاں تہاڈے نال نہ جنگ کیتی ہے نہ تہاکو اپنے گھراں چوں تہاکو کڈھا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند کریں، یعنی کافراں دے وچ بھی دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ جڑے ظالم ہیں جنہاں نے مسلمانوں کو کڈھا ہوتوں ظلم کیتوں نے، ماروں نے، کٹوں نے، اور حضرت یاسر کو شہید کیتا، حضرت سمیہ کو شہید کیتا، وہ ایک بئی جائے تے بے وہ ہیں کہ جڑے نیوٹرل بن گئے، انہوں نے نہ کڈھا نہ جنگ کی تھی، بہرحال انہوں دوہاں چ اللہ نے فرق کیتا ہے کہ انہاں اگر ہے تو مطلب کچھ حالی اگر انہاں چنگائی کرو ہو سکتا ہے انہاں کوئی چنگائی پیدا تھی آوے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ تعالیٰ تو کو رکیندے انہاں کول جڑے دین دے معاملے تو نال لڑ دین، واخرجوکم من دیارکم، اور تو کو اپنے گھراں چوں کڈھے دین، وظاہروا علی اخراجکم، اور او تواڈے کڈھنے بنا دی حمایت بھی کریں دین، ان تولوہم، کہ تساں انہاں نال دوستی نہ رکھو، اللہ تعالیٰ آتا ہے انہاں نال دوستی نہ رکھو، ہاں البتہ جڑے نیوٹرل ہیں انہاں نال بے شک رکھ سکدے، ومن یتولہم فاولئک ہم الظالمون، تے ول جڑا انہاں نال دوستی رکھے سی وہ تو ول ظالم ہے، انہیں اپنے پیراں تے یعنی آپ کو ہاڑی ماری۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اگر تواڈے کول مومن عورتاں آویں وطن چھوڑ کے اپنا تو انہاں دی جانچ پڑتال کر کے دی کرو، یعنی یہ کہ اگر اتھو کو عورت آئیے اور وہ آدھی ہے میں اسلام گھن آئی ہوں، میں اس وقت ٹر آئی ہوں، تو پتہ کر گنو کہ واقعتاً یہ تو نہ ہوئے جو کہ پتہ جاسوس ہوئے کوئی، لہٰذا ان دی جانچ پڑتال کر گنو کہ واقعی وہ سچی ہے، اپنے طور تے جتنا کر سکتے۔ اللہ عالم و بے ایمان ہننا، البتہ اللہ جان دے انہاں دے ایمان کو، دل ایمان تو دل چے، تے اگر انہیں اتو ظاہری کلمہ پڑھا ہے تے وچ اگر کوئی جاسوس ہے، باقی تو اللہ ہی جاندا ہے، لیکن تسا اپنی طور تے جڑی ظاہری گال ہے وہ پوری کر گنو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، تے اگر تسا یہ جان گنو کہ او مومن عورتاں ہیں، فلا ترجعوا
فلا ترجعوہن الی الکفار، تے ول انہاں کو کفار دی طرف واپس نہ ولاؤ. لا ہن حل لہم، نہ اے عورتاں انہاں کافراں واسطے حلال ہیں، ولا ہم یحلون لہن، تے نہ او کافر مرد جڑے ہیں انہاں عورتاں واسطے حلال. کیوں؟ جو او کافر ہے اے ہن مسلمان تھی گئی ہے، ظاہر رشتہ ٹوٹ گیا، کفر تے اسلام دے درمیان تے رشتہ نہیں تھی سکدا. وآتوہم ما انفقوا، تے انہاں کو دے دیو جڑا کافراں نے انہاں تے خرچہ کیتا ہے. یعنی اگر کافراں نے اون عورت تے فرض کرو حق مہر لیتا آئی تے او اندے نکاح چاہی، ہن مسلمان تھی آئی ہے تو تواڈے کول آ گئی ہے تو تساں وہ حق مہر اوندا کافر کو دے دیو کہ بھائی اسا حق مہر تے کو آ گیا، ہن ایسا اب اے عورت تے کو نہیں سے بھیجیں دے کیوں اے مسلمان تھی گئے تو حالی کفر تے. اے اللہ نے انصاف کیتا ہے کہ جڑا خرچہ انہیں کیتا ہے وہ خرچہ کو دے دو. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، تو تواڈے تے کوئی گناہ نہیں اگر تساں انہاں عورتاں دے نال نکاح کر گنو جب کہ تساں انہاں کو انہاں دے مہر ادا کر دیو. ہن جڑی عورت آ گئی ہے تو ٹھیک ہے ہن مسلمان ہے، ہن تساں ان کو مہر دے ذریعے نال ان کو نکاح وچ گھنو. ولا تمسکوا بعصم القوافر، اور تساں کافراں عورتاں کو انہاں دی ناموس کو قبضے چ نہ رکھو. یعنی جڑی اگر تواڈے نال کوئی عورت ہے جڑی کافر ہے تو ان کو نکاح چ نہ رکھو، ان کو ٹور دیو. واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا، تساں منگنو جڑا کچھ خرچہ تساں کیتا ہے تے کافر منگے نا جڑا خرچہ انہاں کیتا ہے. مطلب اگر کافر عورت مسلمان تھی کہ آئیے تو اوندا خرچہ تساں دے دیو، تے تواڈی اگر کوئی کافر زال ہے تو او کو واپس کر دیو، تو او جڑا کافر ہیں او خرچہ تو کو دے دیو تاکہ جڑا ہے برابر تھی. ذالکم حکم اللہ، اے اللہ دا حکم ہے، یحکم بینکم، او تواڈے درمیان فیصلہ کریندا ہے. واللہ علیم حکیم، تے اللہ تعالیٰ سب کو جاندا ہے تے حکمتاں والا. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، تے اگر تواڈے کچھ ظالیں چلی ونجن کفار دی طرف، فعاقبتم، تے ول جڑن موقع آوے، فآتوا الذین ذہبت ازواجہم، تو ول جنہاں دی ظالیں ویندے رہن انہاں کو انہاں دے مہر دے دیو. یعنی اے کہ اگر فرض کرو تساں جڑی عورت بھیجیے وہ کافر اوندا حق مہر نہیں دیندا، او جڑی آئی ہے تساں دے دیتا ہے. ہن او جڑا بندہ جائیں شد اپنی زال بھیجی او کو تا پیسہ ملنا چاہیے، او کو تا نہیں ملا، تے ول این کرو جڑن موقع ملے کوئی بئی عورت دا اگر حق مہر بھیجنا ہوئے تو او اتھا نہ بھیجو بلکہ اپنی مسلمان بھرا کو بھیجوا رہے ہو تاکہ ای کو مل ونجے، ایک کمپنسیٹ تھی ونجے. مثل ما انفقو، البتہ اتنا دیو جتنا انہیں خرچہ کیتا ہے، زیادہ نہ دیو گھٹ نہ دیو، اتنا جتنا کیتا ہے. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ کو ڈردے رہو جیڑا اگر تساں اندے تے یقین رکھیں دے. یا ایھا النبی، اے ہن آیات او ہیں جیڑا اللہ دے رسول نے عورتاں کول بھی بیعت کیتی. یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اگر عورتاں تواڈے کول آویں تا انہاں کول بیعت گھنو. اللہ این گال دوتے ہن عورتاں دی بیعت دے الفاظ اور انہاں دے واسطے جڑے احکام او ہیں. اللہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، این گال تے کہ اللہ دے نال کہیں کوئی شریک نہ کرے. پہلی گال ہوا توحید دی، شرک نہ ہوئے، باویں مرد ہے یا عورت او بالکل اللہ دے نال کہیں کوئی شریک نہ کرے. ولا یسرکنا، تے او این گال تے کہ چوری نہ کرے سن. ولا یزنین، تے بدکاری نہ کرے سن. ولا یقتلن اولادہن، تے اپنی اولاد کو قتل نہ کرے سن. اونلے زمانے چونکہ اولاد کو زندہ درگور اور بچیاں کو کر دیتا ویندا تے او بھی نہ کرے سن. این دے وچ اے بھی آوے سی کہ جڑا ابورشن آج دے زمانے مطلب کہ ابورشن ہے وہ بھی این دے ذیل وچ آوے سی کہ اپنے اولاد دا قتل شمار تھیندے. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، اور نہ ہی او کوئی جھوٹ گھڑ کے کوئی بہتان بدھے سن اپنے ہتھاں تے اپنے پیراں دے درمیان. مطلب اے جڑے جنسی سکینڈل، کوئی بہتان، کوئی اس قسم دا معاملہ کہ کہیں دے نال چوری چھپی یاری، رات کو آشنائی، تو وہ کہیں دے بیت الزام لا دیتا. یا عورت نے فرض کرو کہ انہیں بچہ کہیں بیدا ہے اندے پیٹ تو وہ اپنے خامد دے ذمہ لا رہے یہ تیرے وچوں بچہ ہے، حالانکہ انہیں کوئی بدکاری کر کے کہیں بے دے ذریعے نال یعنی وہ پیٹ کروا گیا ہے. اس قسم دے جنسی سکینڈل، اس قسم دا کوئی بہتان وہ ہرگز نہ کرے سی، اور وہ یعنی حیا دے اندر رہندے ہوئے اور اپنے خامن دی وفادار بندے ہوئے زندگی بسر کرے سی. ولا یعصینک فی معروف، اور اے نبی تواڈی معروف گالیں وچ کوئی نافرمانی نہ کرے سی. مطلب جڑے گالیں اللہ دے اللہ دے رسول نے معروف گالیں، اللہ دی اطاعت، اللہ دی فرما برداری، چنگے گالیں، سوہنے گالیں،
اندے وچ بھی پوری اطاعت کرے سی۔ اور اندے وچ خاص طور تے جویں کہ قرآن عورتاں دے بارے چ آیا کہ وہ جاہلیت دے زمانے دی کار وہ بناؤ سنگار کر کے باہر اپنے آپ کو دکھیندے نہ راسن، بلکہ یہ کہ حیا دے اندر راندے ہوئے پردے دے اندر اپنے گھر چ راسی، اگر باہر ونجنا بھی پوے تو وہ پورے پردے دے اندر چادر دے اندر وہ اپنے آپ کو لکا کے، مطلب یہ معروف گال ہے عورتاں واسطے جیڑی پچھو اسا سورہ احزاب وچ پڑھ کے آئے ہیں۔ ایویں ہی کہیں غیر محرم دے نال علیحدگی وچ بہ کے تخلیہ کوئی گال کرن وہ بھی اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے۔ ایویں ہی یعنی نوحہ یا بین کرنا جویں کہ اون زمانے عورتاں کریندیاں کہ کوئی فوت تھی گیا تو اون دے واسطے کوئی اشعار آکھن تے رومن تے پٹن تے سر وچ مٹی پاون یا کپڑے پاڑ دیون یا اس قسم دا بین اور نوحہ وہ بھی اللہ دے رسول نے انہاں کو منع کر دیتا۔ یا یہ کہ اپنے خامن دا مال وہ کہیں بہ کو کھواونا اور جب کہ خامن دی اندی رضا نہ ہوئے تو اس طرح دا معاملات جڑے اللہ دے رسول نے عورتاں دے بارے آکھن انہاں سارے دی اندے وچ آویندا ہے اور تہاڈی معروف گالی وچ نافرمانی بھی نہ کرے سن۔ فبایہن اگر او این گال تے راضی ہوون انہاں شرطاں دے اوتے تو ول انہاں کول بیعت گھن گن واستغفر لہن اللہ تے انہاں واسطے اللہ کول استغفار بھی کرو کہ اللہ انہاں کو بخشے، اگر انہاں دے پچھلے کوئی خطاواں ہیں تو اللہ تعالیٰ انہاں کو معاف کرے اور آئندہ واسطے توبہ کرے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشن والا تے رحم کرن والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، تے اہل ایمان تساں دوستی نہ کرو والآخیر ول فرمائے تساں ہرگز دوستی نہ کرو اون قوم نال جہندے تے اللہ دا غضب ہے، جڑے مشرک ہیں یا یہودی ہیں جنہاں تے اللہ دا غضب ہے تساں ہرگز انہاں نال دوستی نہ کرو۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، آخرت کو او ایویں مایوس تھی چکے ہیں جویں اج کافر قبر والوں کو مایوس تھی چکے ہیں، یعنی آخرت دا انہاں دا انکار ایویں ہے کہ جویں انہاں کافر انہاں دا انکار آخرت کو ایویں ہے جویں کافر جڑا ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ مردہ اٹھ سی کوئی نہ، جویں او مایوس ہے وہ بھی آخرت ایویں انکاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف اور سورہ جمعہ تے سورہ منافقون یہ تریے صورتاں کٹھے لتھی ہیں اور انہاں دے درمیان ہکو مضمون ہے کہ جڑا ٹردا ہے اور اون دے مضمون دی تکمیل 13 صورتاں دے اندر مکمل تھی ویندی۔ سورہ صف دے بارے چ ان دی خاص طور تے آیت نمبر جڑی 9 ہے وہ آکھیا ویندا ہے کہ پورے قرآن دی مرکزی آیت ہے اور بڑی عظیم آیت ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ پورے قرآن دی سردار آیت ہے، پورا قرآن ان دے گرد گھومدا پیا ہے۔ یہ آیت چونکہ پہلے بھی 2 دفعہ آ چکی ہے اور اہم آیات ہمیشہ قرآن ایک کو زائد دفعہ آندے تے یہ وہ ہے بیا یہ کہ ان دے پہلی 4 آیات اللہ تعالیٰ نے تمہیدی بیان کیتے ہیں، وال موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دا واقعہ بیان کیتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ اپنے رسول نال کے کیتا، عیسیٰ علیہ السلام نال کے کیتا تے تورے نال ہن کے کرے سے تے والو مرکزی آیت تو بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ابھارا ہے کہ تساں اپنے دینی فرائض کو ادا کرنے واسطے جان مال دی قربانی دیو، اور جیویں کہ عیسیٰ علیہ السلام دے حواریین نے بڑی استقامت دی مثال انہاں دی ہے، اون دی مثال کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین تے آسمان ہے جڑا کچھ ہے وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ دی تسبیح کریندا پے، وہو العزیز الحکیم تے وہ زبردست ہے تے حکمتاں والا ہے۔ یا ایھا الذین، یہ پہلی تمہیدی آیت یہ مسلمانوں کو جھنجوڑن واسطے، اے ایمان والےو یا ایھا الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، تساں کیوں آکھ دے وے او شے جڑا کریندے نہیں وے، یعنی قول اور فعل ہے تہاڈا تضاد کیوں ہے؟ آدھے کوجی وے کریندے کوجی وے، آدھے وے کہ اساں اللہ کو منینے ہیں تے اللہ نال محبت کرینے ہیں، آدھے وے کہ اساں رسول نال محبت کرینے ہیں تے عشق رسول دا دعویٰ ہے، آدھے وے کہ اساں دین دے بڑے علم بردار ہیں لیکن نہ تو اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کریں دے وے، نہ ان دے دین نہ وفاداری کریں دے وے، نہ رسول دی سنت ان دا اتباع کریں دے وے، اور دین مغلوب ہے تے ڈٹھا پیا ہے ان کو ان دی خدمت واسطے تے ان دے دین کو سر بلند کرن واسطے تہاڈے کول ٹائم کوئی نہیں، تو سادے سارے کول ٹائم کوئی نہیں، اپنے کماں وچ لگے پے وے، تو جڑا کچھ آدھے ول کریں دے کیوں نہیں؟ یا آکھو تک کرو، جے نیوے کرنا تا آکھو ہی نہ، یا چناکن یا چنی، یہ آدھے وے تک کرو جے نیوے آدھے تک کرو ہی نہ، تو یہ دعوے تساں بہت وڈے کریں دے وے، عمل تہاڈا جڑا ان دے مطابق نہیں، تو فرمایا کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ بیزار تھیندا ہے ان شخص کول اے جیڑا آکھے تے ول او عمل نہ کرے،
یعنی یہ مسلمانوں کو جھنجھوڑا ویندا پیا کہ تھوڑا قول اور فعل ہکو ہونا چاہیے. یہ نہ ہوئے کہ انہوں تو مسلمانی دا دعویٰ بھی ہے، عشق رسول دا ہی دعویٰ ہے، اللہ دی محبت دا ہی دعویٰ ہے، لیکن عمل تھوڑا ان دے مطابق اگر کوئی نہیں، یہ اللہ بیزار تھیندا ہے ان شخص کو کہ جڑا ایہو جے دعوے کرے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ تو محبت کریندا ہے اپنے انہاں بندے دے نال جڑے جنگ کریں ان دی راہ صفن کانہم بنیان مرصوص، جڑے جنگ کریں ان دی راہ صفاں قطار بد کے ایویں جویں کوئی سیسا پلائی دیوار ہوئے. یعنی یہ جہاد دی چوٹی قتال دا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے وہ بندے پسند ہیں جڑے ان دین دی خدمت واسطے ان دے دین دی سربلندی واسطے جہاد کریں دین، وال او ویلا بھی آوندا جیلے قتال دا ویلا آندا ہے تے وال صفا بند کے لڑدیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بندے پسند ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب بندے جنہاں کو اللہ تعالیٰ پسند کریں دے. ہن یہ 4 آیات دے بعد بنی اسرائیل قوم دا جڑا کردار ہے وہ مسلمانوں کو اصل دکھایا ویندا پیا آئینہ کہ دیکھو انہاں دا کردار ہے تساں ایویں نہ بنائے، یہ تورے واسطے ہے یعنی کردار ہے تے تساں انہاں دے نقش قدم تے نہ ٹرائے، نہیں تو جو حج انہاں دا تھیا تورے وہ تھی سی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جنہاں موسیٰ اپنی قوم کو آکھا یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے میری قوم تسا کیوں میں کو تنگ کریں دے وے حالانکہ تسا چنگی طرح جان دے وے کہ میں اللہ دا رسول ہوں تواڈی طرف. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو جڑن انہاں دے دل ڈنگے تھے تو اللہ نے بھی جنہیں او ڈنگے تھے تو اللہ نے بھی انہاں دل کو ڈنگا کر دیتا، پھیر دیتا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تے اللہ تعالیٰ ایو جو نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. انسان اگر انسان کو اللہ نے اختیار تا دیتا ہے، نیکی بدی دی تمیز تا دیتی ہے، چاہے تو حق رستے تے ٹرے، چاہے تو باطل تے ٹرے، چاہے تو سچائی تے ٹرے، چاہے تو جھوٹ اختیار کرے، یہ انسان کو اختیار دیتا ہے. اگر انسان برائی دے رستے تے ٹردا ہے اللہ تعالیٰ اندر دل تے سیاہی پھیرن شروع کر دیتا ہے. وہ وددی اے تونی کہ دل بالکل سیاہ تھی ویندا ہے. حضور فرمایا کہ مٹھی بند کی تھی آپ نے فرمایا دل ایویں بند تھی ویندا جویں میری مٹھی بند تھی ویندی. مطلب ہے کہ وال کو توفیق نہیں ملتی اللہ تعالیٰ بھاویں وال جتنے قرآن پڑھے تے جتنے گالی سنے والوں کو توفیق نہیں ملتی. کیوں؟ ان کا دل ہن مٹھی بند تھی گئی جو انہیں اپنے اختیار کو غلط کما چ استعمال کیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان حق کو قبول کرنے دی جڑی صلاحیت تھی اللہ نے ان کو چھک دی. کیوں نے وہ پہلے ڈنگ نہیں کھائی، پہلے انہیں اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا. تو آخر کا مطلب ہے بنی اسرائیل قوم نے چونکہ ڈنگ اختیار کی تھی، من و سلوا اللہ نے لہایا تو انہوں مذاق اڑاون لگے، چشمے جاری کیتے انہوں دا مذاق اڑاون، ابر دسایا اتنے نعمتاں کھادو نے پیتو نے، لیکن ہر ویلے جی جنگ دا ویلا آیا آخو نے موسیٰ تو وانتے تیرا رب لڑ اصل دے تھیں بیٹھے. مطلب ایک قوم جے کو اللہ نے اتنے نعمتاں دیتے، کھاون پیون کیتے، عیش دیتا، لیکن ان دے باوجود اگر انہوں نے ڈنگ دکھائی تو اللہ نے انہوں دے دلاں دی وہ توفیق سلب کر گئی اور دلہ کو کج کر دیتا، ڈنگا کر دیتا. وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، یہ ہن انہاں دا اپنے رسول دے نال تعلق، ہن انہاں دا وال جینے عیسیٰ علیہ السلام آئے یہ ہن انہاں دے نال. وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، جنہاں آکھا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے اسرائیل دے بالو میں تواڈی طرف اللہ دا رسول ہاں، مصدق لما بین یدی من التورات، دیکھو میں تصدیق کریندا پیاں جیڑی میرے کول اگلی کتاب تورات ہے میں آدا پیاں وہی اللہ دی کتاب ہے. ومبشرا برسول، تے میں تو کو نال ایک بشارت ہے کہ رسول دی دیندا پیاں یاتی من بعدی، جیڑا میرے بعد آسی اسمہ احمد، اوندا نام احمد ہوسی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں کو ایک تاں اے آکھا کہ میں اللہ دا رسول ہاں تورات دی تصدیق کرنا، تے میرے بعد آخری ایک رسول آسی اوندا نام احمد ہوسی، او بھی جڑن آوے تو تواڈے اوتے لازم ہے تساں او کو منائے. فلما جاءہم بالبینات، تے جڑ ورن او گھن آئے انہاں دے کول واضح معجزات، قالوا ھذا سحر مبین، آکھن لگے یہ تو کھلا جادو ہے. تے عیسیٰ علیہ السلام تے انہوں نے الزام یہ لایا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، تے یہ جادوگر ہے، تے ساری شریعت جادو کفر ہے، لہٰذا یہ مرتد ہے، یا لہٰذا یہ واجب القتل ہے، لہٰذا ایک اصولی تے چڑھاؤ. اور یہ مقدمہ بنا کے انہوں نے رومیاں دی عدالت مقدمہ جڑا ہے طے کر کے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طور تے اصولی تے چڑھا دیتا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، اللہ نے فرمایا میں تے میرا رسول غالب آ کے رسوں، رسول مغلوب نہیں تھی سکتا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو چاہ کیتا تو اور عیسیٰ علیہ السلام دا ایک حواری جہاں عیسیٰ علیہ السلام دے نال یعنی بے وفائی کیتی آئی ان دی شکل بنا دیتی گئی عیسیٰ علیہ السلام دی، تے اصل انہوں نے ان بندے کو اصولی تے چڑھا دیتا. اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا تشریف آسن کیونکہ رسول مغلوب نہیں تھی سکتا، اللہ دا اصول ہے، تو وہ بظاہر مغلوب تھی گئے، وہ ہن آسن ولدے یعنی یہودیاں دے قتل عام واسطے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.